السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا پروگرام لیے آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں جناب۔ آج بہت سی خبریں ہیں، ہندوستان کی بھی ہیں، پاکستان کی بھی ہیں، امریکہ کی بھی ہیں، ایران کی بھی ہیں، لیکن جو لیٹسٹ آج کل جو سبجیکٹ چل رہا ہے اس کو پہلے ڈسکس کر لیں اور اس کے بعد جو ہے دوسرا دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو پروگرام جو موضوع چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ایران کا۔ ایران کے اندر کس طریقے سے انڈیا نے اپنے جاسوس بھیجے، را کے ایجنٹ جو کہ اندر جو ہے کام کر رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے ایران کی ایسی کی تیسی کرنے کی کوشش کی، اور وہ اسرائیل کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اسرائیل کی موساد کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور انہوں نے جو ہے بڑے حالات خراب کیے۔ پھر اس کے بعد امریکہ جو ہے وہ بالکل ریڈی تھا، اور اسرائیل کہ بس ہم اب اٹیک کریں تو اب اٹیک کریں۔ پھر کیا کرا کہ بھئی جو ایلن مسک کا جو اسٹار سیٹلائٹ سسٹم ہے جو انٹرنیٹ پرووائڈ کرتا ہے، اس کی ڈیوائسز انہوں نے ایران میں پہنچانی شروع کر دی، اور اس غداری کے اندر جو ہے افغان طالبان بھی ملے۔ انہوں نے افغانستان سے موساد کے لوگوں کو داخل کیا، اور افغانستان نے جو ہے چنگی یکی کی ہے اس چکر کے اندر۔ تو جناب کچھ خبر میرے پاس یہ ہیں کہ چائنا نے جو ہے بڑا سخت ایکشن لیا، اور چائنا نے فوری طور پر جو ہے جدید ٹیکنالوجی فراہم کی پاکستانی ٹیکنیشینز کو، اور ان کو جو ہے داخل کیا ایران کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں اس کو روکیں، یہ بڑے معاملات خراب ہیں۔ تو اب آپ کو پتہ ہے کہ ان ٹیکنیشینز، ان کے ساتھ چائنیز ٹیکنیشینز بھی موجود تھے، اور انہوں نے جا کر جو ہے اس کو جیم کرنے کی کوشش کی۔ تو چائنا نے پاکستانی ٹیکنیشینز کو فوری طور پر جیمر سپلائی کر دیے ہیں، یعنی وہ جیمر جو کہ انٹرنیٹ کو روکتے ہیں، جو کہ یعنی ان کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اس طریقے کا جیمر چائنا بنائے گا۔ اور ادھر جو ہے جنات جو ہے ان کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے آسمان پہ سے اتر گئی ہے، اور جنات نے جو ہے سارا کنٹرول سنبھال لیا۔ یعنی ایک جو بہت بڑی سازش کی گئی تھی ایران کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تقریباً نیست و نابود ہو گئے، اور جو موساد اور را کے ایجنٹ، اور یہ جو افغان طالبان رجیم کے جو ایجنٹ جو غدار تھے، ان کی پکڑ دھکڑ ایران نے شروع کر دی ہے، اور ایران ان کی جو ہے لے رہا ہے۔ تو دیکھیں، اگر ایران کو مٹانے کے لیے اسرائیل آ جاتا ہے، اور اسرائیل اگر اپنے بوٹ ڈال دیتا ہے ایران کی سرزمین پہ، تو یہ پھر پاکستان کے لیے بڑا درد سر بنے گا۔ کون؟ اسرائیل۔ چونکہ اسرائیل کبھی بھی اس نے آج تک دل سے کسی بھی اس مسلم ممالک یا مسلم ملک کو قبول نہیں کیا جو کہ ذرا بھی تھوڑی سی ترقی کرتا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ افغانوں نے ایک اور غلاظت کھیلی ہے، $850 ملین پر منتھ کے حساب سے انہوں نے امریکہ کو جو ہے بیڈگرام ایئر بیس جو ہے وہ دینے کی انہوں نے حامی بھر لی ہے، اور امریکہ جو ہے وہ صرف پیسوں پہ رکا ہوا ہے۔ جیسے ان کا معاہدہ ہوتا ہے، بیڈگرام ایئرپورٹ جو ہے دوبارہ سے، یعنی ان لاکھوں افغانوں کا خون کا یہ کہہ لیں انہوں نے جو ہے رائے گیا سارا، جنہوں نے 20 سال تک امریکہ کے خلاف جنگ کی، اور انہوں نے اس پیسوں کی خاطر، اس عوض انہوں نے جو ہے حامی بھر لی ہے، اور وہ جو ہے پوری طریقے سے ایران کے خلاف جو ہے برسر عمل ہے۔ اور طالبان جو ہے اس نے ہر محاذ پہ جنگ چھیڑی ہوئی ہے، طالبان رجیم نے، اس قبضہ گروپ نے۔ وہاں پر وہ چائنا سے لڑ رہے ہیں، ادھر وہ تاجکستان سے لڑ رہے ہیں، ادھر پاکستان سے۔ اب یہ ایران والا محاذ کھول دیا، وہ کہتے ہیں ہمیں پیسے چاہیے، جبکہ ہندوستان نے ان کی تجارت بند کر دی ہے۔ ساری کی ساری افغانوں کی تجارت جو ہے بند ہو گئی، تمام سپلائی روک دی گئی ہے۔ اب کیا کرے گا؟ چونکہ وہاں سے اگر جس طریقے سے انڈیا سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کو، تو اگر اسرائیل کو اسی طریقے سے سپورٹ کرتا رہا
تو ایران تو پھر اس کو چابہار بندر کا کبھی بھی یوز نہیں کرنے دے گا، کسی بھی قیمت پہ نہیں کرنے دے گا۔ اور یہ ایک سویلائزیشن ہے ایرانیوں کی، یہ بڑے پرانے لوگ ہیں، بڑے محب وطن لوگ ہیں۔ ابھی روڈوں کے اوپر جو ہے پہلے جو ہے 40% جو ہے امریکہ اور اسرائیل اپنے لوگوں کو لے کر آیا تھا، ناؤ 60% جو ہے وہ خمینی کے چاہنے والے، خامنائی کے چاہنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے، امام حسین سے محبت کرنے والے روڈوں پہ آ گئے ہیں، اور ایک زبردست طریقے کا ہے۔ جبکہ امریکہ پورا پلان بنائے بیٹھا ہے کہ کسی طریقے سے حملہ کرے۔ اب جب امریکہ کی نہیں چلی، جب بے بسی میں آدمی ہوتا ہے، کیا کہتا ہے؟ او بھائی میں اس کو مار دوں گا۔ جب نہیں بات چلتی کہتے ہیں او بھائی بات یہ سن میری، یا تو ہمارے ساتھ ہے یا تو ہمارا دشمن ہے۔ صحیح ہے، جب بے بس ہوتا ہے۔ تو اب امریکہ نے کہا کہ جی اب میں ان لوگوں پہ جو ہے ٹیرف نافذ کرنے جاؤں گا جو کہ ایران سے بزنس کر رہے ہیں۔ تو ہم پاکستانی تو کر ہی نہیں رہے، ہمارے یہاں تو اسمگلنگ یہ کر رہے ہیں، یہ BLA والے یہ لاتے ہیں جو بھی پیٹرول شیٹرول، ہمارے یہاں تو اسمگلنگ ہم تو بیچاروں سے کوئی کر ہی نہیں رہے۔ ہمارے زائرین جاتے ہیں وہاں پہ ایران کے اندر زیارتیں کرنے کے لیے، بس ہمارا تو ان سے کوئی لینا ہی دینا نہیں ہے۔ نقصان کس کو پہنچے گا؟ انڈیا کو۔ انڈیا جو ہے بہت بڑی تجارت کرتا ہے ایران کے ساتھ۔ نقصان کس کو پہنچے گا؟ چائنا کو۔ نقصان کس کو پہنچے گا؟ ٹرکی کو۔ نقصان کس کو پہنچے گا؟ نارتھ کوریا کو۔ نقصان کس کو پہنچے گا؟ رشیا کو۔ تو جناب چائنا تو مارتا ہے ان کو جوتے کی نوک کے اوپر۔ چائنا کبھی بھی جو ہے یہ سمجھ لیں کہ ان کے آگے جھکنے والا نہیں ہے۔ چائنا کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے آج بڑا سخت بیان دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یا شیخ اپنی دیکھ، اگر ہم سے پنگا لے گا نا تو ہم تجھے بتا دیں گے، بہت اچھی طریقے سے بتا دیں گے۔ اچھا جی، بات یہ ہے کہ جو جنات ہیں انہوں نے یہ جو بغاوت ہوئی تھی اس کا نقشہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا جنات نے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، ہیں؟ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے یہ پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے یہ پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشی ہے ذوق خدائی، ذوق خدائی۔ تو جناب جنات پہنچ چکے ہیں، جنات نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ جنات الحمدللہ ثم الحمدللہ، ادھر ٹرکش جنات بھی پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہاں سے دیکھیں اور کون کون سے جنات آ رہے ہیں۔ بہرحال امریکہ جو ہے وہ شش و پنج میں پڑا ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ لیکن دیکھیں اس وقت امریکہ کو یہ پتہ ہے کہ ایران کے پاس کوئی نہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ہے جس کی بنا پر ایران نیچے اپنے قدم نہیں رکھ رہا۔ ایران نے ایک جدید اسٹیلتھ میزائل کا تجربہ کیا ہے جو کہ نظر نہیں آتا۔ امریکہ رک گیا ہے، سہم گیا ہے، تھم گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، واٹس گوئنگ آن۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر اس دفعہ اسرائیل اور امریکہ نے حملہ کیا تو یہ جو ہوتے نا جو مکھیوں کا چھتا، بھیڑ کا چھتا، اس میں یہ پھنس جائیں گے۔ اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ افغانستان میں کیا یہ پھنسے تو جو یہ یہاں پھنسیں گے۔ چائنا اور رشیا کھل کھلا کر، یعنی پیچھے سے بند آگے سے کھل کھلا کر سامنے آ گئے ہیں، اور وہ جو ہے اب ایران کو بھرپور طریقے سے توجہ دینا ہے۔ چلتے چلتے میں اتنا کہہ دوں کہ جناب ہندوستان نے جو ہے، بھارت ماتا نے جو ہے وہ ہگنا شروع کر دیا ہے، اور اس نے بے تحاشا کشمیریوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا ہے۔ کشمیری لوگوں کو نہ بھولیں، اپنی ہر جو بھی ویلاگ کرتا ہے کشمیریوں کو نہ بھولیں۔ آج کشمیریوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، 78 سال سے لڑ رہے ہیں، پاکستانی ہوں کوئی بھی ہو۔ میں تمام لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اجاگر کریں یہ جو انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے، جو کشمیر میں جو ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں مسلمانوں پر قتل عام کیا جا رہا ہے، ہندوستانوں میں مساجد کو جو ہے توڑا جا رہا ہے،
کوئی آتا ہے مسلمانوں کو کچھ بنا دیتا ہے، کوئی آتا ہے کچھ بنا دیتا ہے۔ بس میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ یہ غازی، یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں بخشی ہے تو نے ذوق خدائی۔ سمجھدار لوگ سمجھ جایا کرتے ہیں، جنات کو پہچان جایا کرتے ہیں، موکل میدان میں آ چکے ہیں۔ جنات جو ہے پورے عاملوں کے ہاتھ میں ہیں، اور عامل جو ہے وہ GHQ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد، ایک مرتبہ پھر بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے ہندوستانی مسلمان اگین پاکستان۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔